اس لیے ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ میلاد شریف کی مجلسوں کا انعقاد کرنا، جلسے اور علماء کرام کو بلانا، حضور کی سیرت مبارکہ کو سننا سنانا، یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے نوجوان طبقے کے دلوں میں اپنے نبی کی محبتوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ جانتے ہیں آپ، اگر کسی جھوٹی بات کو بھی بار بار بیان کیا جاتا ہے تو وہ لوگ سچ بنا دیتے ہیں۔ بار بار ایک جھوٹ کو دہرایا جاتا ہے، ایک مرتبہ جھوٹ کہتے ہیں لوگ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 5 7 10 20 مرتبہ جھوٹا کہا جاتا ہے، لیکن 100 مرتبہ دہرانے کے بعد میں وہ جھوٹ آدھا سچ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور بتایا جا رہا ہے۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگ جھوٹ کو سچ ثابت کر جاتے ہیں، اور یہاں تو سچائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم تو سچائیوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو کر کے ہم اپنی عزتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے پر عزتیں ملتی ہیں۔ آپ نے علماء کرام کو اسٹیج پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ آپ سب لوگ تو نیچے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو آپ نے منبر رسول عطا فرما رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ لیا، حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، آپ نے عزتیں عطا فرمائی، اور یہ عزتیں بھی اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں۔ اللہ عزتیں اسی طریقے سے عطا فرماتا ہے، اس لیے فرمایا حضور کی محبت ہمارے لیے بنیادی چیز ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر ہم کامل مومن بھی نہیں ہیں، اور حضور کی محبتوں کے بغیر نہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہماری ساری کامیابیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وابستہ ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں اس بات کو۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ کرام نے کس طریقے سے منائی تھی، ان لوگوں نے کس طریقے سے منائی تھی۔ آپ میلاد پڑھتے ہو، پتاشے تقسیم کرتے ہو۔ اپنے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بہترین مثال بلکہ بہترین انداز سے سمجھاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو میلاد پڑھنے کے بعد میں پتاشے تقسیم کرتے ہیں، صحابہ کرام میلاد کرنے کے بعد میں، حضور کی میلاد پڑھنے کے بعد میں اگر مخالف نہیں مانتا تھا تو اپنے سروں کی بازی لگایا کرتے تھے، اپنے سر بانٹا کرتے تھے۔ وہ حضور کی میلاد اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، وہ حضور کی میلاد تو اس طریقے سے منایا کرتے تھے۔ لیکن آج اس بات پر اعتراض کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے تذکرے کرنے پر اعتراض کیا جائے، حضور کی میلاد کے تعلق سے بات کی جائے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارے میں حضور کی شان کس طریقے سے میلاد پڑھتے تھے صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی میلاد کس طریقے سے پڑھی ہے، اور حضور کی تشریف آوری اس دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، اور اس میں سارے لوگ، ساری دنیا کی ایک ایک چیز شامل ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، نہیں کہا ہے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے عرب کے لوگوں کو کس طریقے سے عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زبانی آپ ان کلمات کو سنیں گے تو آپ بڑا جو ہے سکون اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور بڑی محبتیں پائیں گے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی میلاد کس طریقے سے منائی۔ امیر المومنین ہیں، مدینہ شریف سے چل کر کے مکہ معظمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور جب مکہ چھوڑ کر کے واپس مدینے کی طرف جاتے ہیں تو ایک چراگاہ آتی ہے، ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں لوگوں کے اونٹ پہلے بھی چرا کرتے تھے، آج بھی اونٹ چر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے اونٹ کو روک لیا، اس چراگاہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا، حضرت ساتھی جو تھے انہوں نے پوچھا، امیر المومنین یہاں کھڑے رہ کر کے اور اس چراگاہ کو دیکھ کر کے رونا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں وہی عمر ہوں، اس چراگاہ کے اندر اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، تو عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ وہ عمر جسے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے وہ آج حکومت چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور کی میلاد تو انہوں نے اس طریقے سے منائی ہے، اور حضور کی آمد سے پہلے جب حضور تشریف بھی نہیں لائے، پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، کسرا کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب بھی اسی طریقے کا ایک خواب دیکھتا ہے۔ اور کیا خواب دیکھتا ہے؟ ایک خواب کی بات یہ دیکھی اس نے کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر کے ایک جگہ سے، میدان سے باہر کر رہے ہیں۔ وہ خواب اس نے 3 4 باتیں دیکھی، 14 کنگرے گر جاتے ہیں، یہ بھی اس نے خواب دیکھا ہے۔
تو اس طریقے سے اس نے خواب دیکھا اور صبح کو تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. مجھے پہلے تو یہ بتاؤ، میرے محل کے 14 کنگرے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ مجھے ان 14 کنگروں کے گرنے کی تعبیر بتائی جائے. تو جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا حضور آپ کی یہ جو بادشاہت ہے اس کے اندر 14 بادشاہت آپ کی لگاتار گزریں گی اور اس کے بعد میں آپ کا یہ ملک فتح ہو جائے گا، دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے. یہ آپ کی اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے. 14 حکومتیں تو آپ کی اولاد کی رہیں گی اور اس کے بعد میں حکومت بدل جائے گی. تو اس نے سکون کا سانس لیا. کوئی نہیں، 14 حکومتیں گزریں گی، اگر 10 سال بھی کر لیں گے تو بھی 140 سال بہت ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. 14 حکومتوں کے لیے کافی وقت گزر جائے گا، لیکن وہ کافی وقت نہیں گزرا بلکہ ایک سال بھی نہیں کر پائے. تھوڑے دور کے ساتھ میں وہ بادشاہ سارے مرتے چلے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا تھا. اور اس کا دوسرا خواب یہ تھا کہ عرب کچھ جو ہے اونٹ ہیں وہ گھوڑوں کو بھی ایک میدان سے باہر کر دیتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ ایک ایسی قوم اٹھ جائے گی، ایک ایسی قوم اٹھے گی جو کہ عرب سے اٹھے گی جن کے جو ہے سواری کے جانور صرف اونٹ ہیں. وہ اونٹوں والے ایسے اٹھیں گے کہ آپ کے ان گھوڑوں کو بھگا کر کے دور کریں گے اور حکومتیں انہی کی قائم ہو جائیں گی. یہ عرب کے لوگوں کو گھوڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ اونٹوں کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے اور ایسی عرب قوم کو اس وقت سمجھا جا رہا ہے، نہ ادھر والے اپناتے ہیں نہ ادھر والے اپناتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قوم کے لیے اتنا عزت کا سبب بنا کہ وہ جسے لوگ اپنانا نہیں چاہتے تھے، جن کو لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے، ہاں وہ اگرچہ تجارت کے بڑے ماہر لوگ تھے لیکن انہیں جو ہے لوگ سمجھتے کچھ نہیں تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وہ عزتیں عطا فرمائی. حالانکہ حضور کا خاندان سارا کا سارا معزز خاندان ہے، ساری حضرت ابراہیم تک آپ کی 40 پیڑیاں سب کی سب معزز ہیں، لیکن باہر کی دنیا عرب کی دنیا سے کوئی عزت کے ساتھ سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتا تھا. لیکن حضور کا تشریف لے آنا یہ اس قوم کے لیے پورے جزیرہ عرب کے لیے اتنا باعث عزت بنا کہ آج بھی ساری دنیا عرب کی طرف نظریں لگا کر کے دیکھتی ہے. تیل وہاں سے ملے گا اور بہت ساری باتیں ہمیں وہاں سے ملیں گی. یہ ساری عزتیں اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو اس تعلق سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تشریف لے آنے کو اتنی عزت کی بات جب اللہ عز و جل نے بنایا اور ارشاد فرمایا ہم نے ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ آپ کے اور ہمارے لیے بھی رحمت ہے. کس طریقے سے رحمت ہیں؟ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ اگر امت کے اوپر ذرہ برابر بھی تکلیف آتی ہے تو امت کی اس تکلیف کو وہ نبی پہلے محسوس کرتے ہیں کہ میری امت کے لیے کہیں تکلیف کی بات نہ بن جائے. جانتے ہیں آپ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن صحابہ کرام نے ایک سوال کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں خاموش رہے اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا اور یہ امت کے لیے تکلیف تھی. اس لیے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. مسواک کتنی محبتیں حضور نے فرمائی لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے صحابہ کرام کے لیے وہ مشکل نہیں تھا. صحابہ کرام کے لیے تو اپنا خون جو بہانا مشکل نہیں سمجھتے تھے، وہ کسی سنت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں سمجھتے تھے. لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظریں ہمارے اوپر بھی تھی. جو 1400 سال بعد میں 15ویں صدی کے اندر جو ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم نکموں کو بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھی جو ہے اس وقت دیکھا ہے، نگاہ نبوت سے دیکھا ہے اور ہماری مشکلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے سے برداشت نہیں فرمایا. تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور کی محبتیں جو آپ نے حدیثیں ابھی مولانا رشید صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے، اور بھی علماء اکرام نے ان سے پہلے بھی بیان فرمائی ہوں گی، بہت ساری حدیثیں جو حضور کی محبت کے تعلق سے ہیں۔ میں ایک سمجھنے کے طور پر بات عرض کروں کہ ہم آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت میں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو کر کے سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ کس کی محبت میں؟ اللہ کی رسول کی محبت میں۔ تو اتنا یاد رکھیں، بس اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور کی محبت میں بندے کا کوئی بھی عمل ہے وہ بیکار نہیں جائے گا، وہ بیکار نہیں جائے گا۔ حضور کی محبت میں صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علماء کرام سے پوچھیں، جو خون بہتا خون ہے نا، ہمارے جسم سے خون جو نکلتا ہے، چاہے وہ آپ پچھنے لگا کر کے یا یہ جو آپ ڈونیشن کی شکل میں جو آپ نکلواتے ہیں، کسی طریقے سے خون نکلتا ہے، بہتا خون، یہ ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ یہ خون ہمارے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے، خون نکلوایا، اور خون نکلنے کے بعد میں کسی صحابی کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور جا کر کے تھوڑا سائیڈ میں دفن کر دو۔ وہ صحابی باہر نکلے اور اس نے اس خون کو پی لیا۔ کہاں لے جاؤں میں اس خون کو؟ اللہ کے رسول کا خون ہے، کس جگہ لے جا کر کے ڈالوں گا؟ کہاں دفن کروں گا؟ کہاں میں اس کو رکھوں؟ اس کی دوسری کوئی جگہ نظر نہیں آئی تو اس نے اس خون کو پی لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دریافت فرمایا تو اس نے کہا حضور میں نے پی لیا، ایسی جگہ رکھا ہے کہ کوئی نہیں دیکھے گا، بالکل ادب کی جگہ رکھ لیا ہے، اور پھر بتایا کہ اسے میں پی گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا تو نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضور کی محبت میں اگر بندہ اس طریقے کا بھی عمل کر گیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام سے بھی نہیں روکا۔ تو جب اس طریقے سے جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حالانکہ یہ حکم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے حضور کی محبت میں یہ کام کر لیا تو وہ بیکار نہیں گیا۔ ہم آپ تو حضور کی محبت میں بالکل جائز اور مستحب اور سنت طریقے سے جو عمل کرتے ہیں وہ بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ رب کریم ضرور اپنے فضل سے ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہی صحیح، ہمارے چھوٹے چھوٹے ان اعمال کو صحیح اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات سے یہی امید رکھیں اور حضور کے ساتھ میں اپنے آپ کو ہم اسی طریقے سے منسوب رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتیں بنیادی چیز ہے، حضور کی محبت کے بغیر کوئی چیز ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر کے جب تک ہم حضور سے محبت نہیں کریں گے ہمارا یہ جو ہے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تذکرے۔ اب رہی بات کہ صاحب جلسہ وغیرہ کروانا، میلاد کروانا اپنے گھر میں، میرا مشورہ تو یہ کہ جلسے وغیرہ میں تو اپنے شرکت کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں بچوں کو وقت کب دیتے ہیں؟ ہمیں اگر ہم سے سوال کیا جائے، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم کب دیتے ہیں، تو جواب یہ ملے گا مالدار لوگ یا جو زیادہ کاروبار والے بزی لوگ جو ہیں ان کے ماں باپ کے زندہ رہتے بچے یتیم ہیں، ماں باپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ان کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے اچھے انسٹیٹیوٹ میں ڈال رکھا ہے، اچھے اسکول میں اچھی جگہ پر پڑھائی کے لیے ہاسٹل وغیرہ دلا رکھا ہے، کام ہو گیا۔ نہیں، وہ سارا کا سارا کام اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے بچوں کو وقت دینا پڑے گا، اور وقت ملتا بھی ہے نا جب، تو پہلا وقت ہمیں کب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کریں اور دسترخوان پر اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھا کریں۔ اس وقت ان بچوں کا حساب کتاب جو بھی ہے، سوال جواب کا، نصیحتوں کا، وہ سلسلہ بھی بہتر ہے کہ ہم اس وقت چلا لیں۔ دین کی باتیں چھیڑیں، کھانا کھاتے رہیں، اور دین کی باتیں حضور کی سنتوں کے تعلق سے تربیت کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آپ کلاس کے طور پر تو لے کر کے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ اتنا نہ تو آپ کے پاس وقت نہ آپ کے پاس علم ہے، لیکن جو وقت آپ کو ملتا ہے، ہمیں جو وقت ملتا ہے، ہم اس میں بھی اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، دیکھو اس کے اتنے نمبر آئے ہیں، اس نے اپنی کلاس میں
ٹاپ کیا, اس نے اپنے اسکول کو ٹاپ کیا ہے, اس نے اتنا بڑا بزنس کھڑا کر دیا ہے, اس نے اتنے پیسے کما لیے ہیں, اس نے ایسی گاڑی. ہم سب دنیا کی باتیں کرتے ہیں, جبکہ ہمیں ہونا یہ چاہیے, بے شک آپ دنیا کی باتیں کریں, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آپ انہیں یہ بھی کہیں کہ بیٹا دیکھو وہ 10ویں کلاس میں ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھتا ہے, وہ 12ویں کلاس میں ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھتا ہے, وہ اپنا اتنا بزی شیڈول ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھتا ہے. ہم نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ اس طریقے سے اگر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بھی اپنا وقت دیں گے اور تھوڑی سی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ محنتیں کامیاب ہو جائیں گی. ورنہ یہ شکایتیں کرتے پھرو گے مولانا اقبال صاحب کے پاس میں, حضرت میرا بچہ, میری محنتیں بیکار چلی گئی. پوچھیں گے کیا ہوا؟ صاحب میرا بچہ کہنا ہی نہیں مانتا ہے. تو نے محنتیں کب کی تھی جو تیرا کہنا مانتا؟ تیری محنتیں بیکار نہیں گئی, تو نے جو محنتیں کی ہیں, تو نے محنتیں کی اس کو پڑھانے کے طور پر. انگلش پڑھایا, اسے آ رہا ہے. تو نے اسے میتھ پڑھایا, اسے آتا ہے. سائنس پڑھایا تو نے, کیمسٹری, فزکس, جو کچھ تو نے پڑھایا وہ سب تو اسے آتا ہے. محنتیں بیکار کہاں چلی گئی؟ صاحب بیکار اس لیے چلی گئی کہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ صاحب آپ نے کہنا سکھایا تھا, کہنا ماننے کا درس دیا تھا, اس کو تو نے کہاں پڑھایا تھا؟ اسے تو نے پڑھایا تھا کہ صاحب سائنس کیا ہے, میتھ کیا ہے, انگلش کیا ہے, یہ کیا وہ کیا ہے, یہ تو نے پڑھایا, وہ سب اسے آتا ہے. اور کوئی ایسا فارمولہ اسے نہیں بتایا گیا تھا, اسے سارے فارمولے جو بتائے گئے وہ یاد ہیں. H2O پانی بنتا ہے وہ اسے آتا ہے, لیکن جو فارمولہ حدیث رسول سے مل سکتا تھا کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں تلے ہے, وہ کیمسٹری میں کہیں نہیں ملے گا, وہ فزکس میں کہیں نہیں ملے گا, وہ کہیں بھی تمہیں جو ہے یہ فارمولے نہیں ملیں گے. یہ فارمولے ملیں گے ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے, ماں باپ کے فرما برداری کے تعلق سے. وہ سارے فارمولے آپ کو حدیث رسول کے اندر ملیں گے, وہ ہم نے سکھایا نہیں. اور جب نہیں سکھایا ہے تو ہماری محنتیں بیکار نہیں گئی ہیں, بلکہ ہم نے محنتیں کی ہی نہیں ہیں. ہمیں محنتیں کرنے کی ضرورت ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, وہاں اقبال صاحب کا بھی بیان ہونا ہے, اس کے بعد میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کا بیان, ان کا ادریس صاحب کا بیان ہونا ہے. تو میں آخری بات کے طور پر بس چند الفاظ ہی کہہ دوں کہ ہمیں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے صحابہ کرام اصحاب صفہ, اس صفہ چبوترے پر بیٹھ کر کے بھی انہوں نے دین حاصل کیا ہے. ہمارے سامنے عالی شان بلڈنگیں کھڑی ہیں اور اچھے اچھے عالم ہمارے بیچ میں موجود ہیں, تو ہمیں ان سے وابستہ ہو کر کے اپنے بچوں کو اس راستے پر ڈالنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت ہی بہترین انداز کے اندر مولانا مبارک حسین صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے. اب آپ حضرات کے سامنے تقریر کرنے کے لیے حضرت مولانا اقبال صاحب تشریف لے آئیں گے. حضرت کا استقبال اس طرح کریں. گلشن علم و حکمت چلے آئیے, حامی دین و ملت چلے آئیے, لے کے گلزار طیبہ کے گل کی بہک, وائز اہل سنت چلے آئیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولانا اقبال صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام, دو شعر نعت پاک کے سماعت فرمائیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور پھر مہمان خصوصی مولانا ادریس رضا صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور وقت پر پروگرام سماپت کیا جائے گا. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت پرانی نعت پاک ہے, سماعت فرمائیں. نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے, نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے, دو
دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے، اور آپ روٹ جائیں تو زندگی قیامت ہے، آپ روٹ جائیں تو زندگی قیامت ہے، زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے، زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے، اور ہم حسین حیدر ہیں دنیا سے ڈرے کیوں کر، ہم حسین حیدر ہیں دنیا سے ڈرے کیوں کر، ملتا ہے مزہ ہم کو جان و دل لٹانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سب مل کر ایک بار اور درود پاک پڑھے، سبھی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، مجھ سے قبل مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ سے بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اصلاحی بیان فرمایا اور محبت رسول کے تعلق سے بھی مثالی بیان سماعت فرمایا۔ ماشاءاللہ مولانا مبارک حسین صاحب سینئر ہیں ہمارے، اور چھوٹی بیری کے اندر تقریباً 20-22 سال سے امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور بہترین دین کا کام انجام دے رہے ہیں، اور اصلاح قوم و ملت میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے عالموں کی ضرورت ہے آج قوم کو جو اصلاحی کام کر سکے اور معاشرے کے اندر سدھار کی ایک فکر رکھے۔ ماشاءاللہ کئی علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ سجایا گیا ہے۔ میلاد کا جس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، پیدائش سے جڑے ہوئے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وقت کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ کیا حضور نے اپنا کبھی میلاد منایا؟ یعنی اپنی پیدائش کی باتیں کبھی اپنے صحابہ سے کی؟ اس طرح سے میلاد کیا جس طرح ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں، ابھی تقریر ہو رہی ہے؟ بالکل مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام سے پوچھا میں کون ہوں؟ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھے اور کسی کی جانچے میں نہ آئے فالتو کی باتوں میں۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کے اندر سب سے افضل انسان کو بنایا، اور اللہ نے اس سب سے افضل گروہ کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس افضل گروہ انسانوں کے گروہ کے اندر بھی دو باغ فرمائے، ایک عرب کا باغ، دوسرا عجم کا باغ۔
अजम का खित्ता, अरब के अलावा पूरी दुनिया अजम है, और अल्लाह ने मुझे उस बेहतरीन खित्ते यानी अरब के अंदर पैदा फरमाया, और फिर उस अरब के अंदर भी अल्लाह ने कई कबीले बनाए। उन कई कबीलों के अंदर से सबसे बेहतरीन कबीला कुरैश के अंदर मुझे अल्लाह ने पैदा फरमाया, और उस कबीला कुरैश के अंदर भी अल्लाह ने कई खानदान बनाए। उन खानदानों में से सबसे बेहतरीन खानदान बनु हाशिम में अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। हुजूर ने अपना मिलाद साहबा इकराम के सामने, अपनी पैदाइश का जिक्र और अपनी अफजलियत का जिक्र साहबा इकराम के सामने स्टेज पर, मिंबर पर फरमाया। अगर हम हुजूर की मिलाद की बात करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए तथ्य, हदीसों और आपकी तारीफ में बात करें तो किसी को अगर तकलीफ होती है, ये उसके समझने का फर्क हो सकता है या उसको वही बोल रहा है जो उसको रटाया गया है। अगर वो समझ के बोलता, हुजूर की जरा सी भी मोहब्बत होती, तो वो एतराज करने से पहले ये सोचता कि मैं एतराज किसके ऊपर कर रहा हूं। ये एतराज किसी मस्जिद, मदरसा और तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना इदरीस साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, अगर एतराज आम किसी संस्था पर होता या आम किसी व्यक्ति पर होता, समझ में आता कि इसका एतराज करना सही है। वो एतराज कर रहा है अपने अपनाए हुए मसलक की बुनियाद पर, जो फिट कर रखा है कि ये एजेंडा लेके चलना है कि नबी की मोहब्बत की जहां जहां बात आती है वहां पर कटवी करना है, कटिंग करने की कोशिश करते हैं। हुजूर के अदब की जहां बात आती है, हुजूर के मिलाद की जहां बात आती है और हुजूर के जुलूस की जहां बात आती है, वहां वहां तकलीफ होती है। मोहतरम सामीन इकराम, ये दो हदीसें आप समाअत फरमाएं, उसके बाद बात को खत्म करता हूं इंशाअल्लाह ताला। नोट करें, ये उसूल किसने दे दिया कि दुनिया के अंदर वही काम किए जाएं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा ने अपनी जिंदगी के अंदर किया हो, उसके अलावा तीसरा काम नहीं किया जाएगा। अगर इसी उसूल पर ये दुनिया और ये शरीयत, ये मुसलमान चले तो कितने ऐसे काम हैं जो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे, कितने ऐसे काम हैं जो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारा सबसे पहले ड्रेस को ले ले। हुजूर के जमाने में इस तरह की ड्रेस नहीं थी जो आज हम पहन रहे हैं। सिले सिलाए कपड़े, ये चुस्त कपड़े, पैंट शर्ट क्या हुजूर ने पहना? हरगिज नहीं। हुजूर का लिबास सुन्नती लिबास, जुब्बा शरीफ, सफेद लिबास, तहमद शरीफ पहनी है आपने, हम पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। तो हदीस से हटकर हुआ। हमारा मकान बनाना इतने बड़े बड़े हुजूर के जमाने में नहीं। तो अगर इसी उसूल पर चलेंगे तो बहुत से काम छूट जाएंगे और शरीयत को अपनाने वाला समझेगा कि शरीयत के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है। ये फिक्र और ये उसूल देने वाले वही लोग हैं जो हम और आपको इस्लाम की बुनियादी उसूलों से बाहर करना चाहते हैं, और हमें ये फिक्र देना चाहते हैं कि हम हदीस पाक की आड़ में, मुस्लिम और बुखारी की आड़ में हमें क्या कहते हैं कि गोया के हुजूर की जात से दूर करना चाहते हैं। मोहतरम सामीन इकराम, पहली सदी की बात है। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जाते हैं और एक राय मांगते हैं। कहते हैं कि आप कुरान पाक को जमा कर दो, यानी जो कुरान आयतों के अंदर, सूरतों के अंदर उस वक्त जमा नहीं था, जिस तरह आज 6666 आयतें एक जगह जमा है, 30 पारे एक जगह, 1 से लेकर 30 तक हमारे सामने मौजूद है। उसके अंदर मंजिलें हैं, रुकू है, और क्या कहते हैं कि आयत का नंबर है, पारे का नंबर है, और सूरत वाइज पूरा कुरान जमा है 114 सूरतों के अंदर। उस वक्त कुरान ऐसे जमा नहीं था।
کون جاتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہیں. حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جا کر کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. بخاری میں اس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت صدیق اکبر، آپ قرآن کو جمع کر دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام حضور نے اپنے ظاہری حیات میں نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں قرآن کو جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اگرچہ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں یہ کام نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ کام اچھا ہے. جمع کرنا ضروری ہے، کام اچھا ہے. خود صدیق اکبر کے الفاظ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں